گھبرانا نہیں ہے پریشان سب سے الحمد للہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ میرے عزیز طلباء اور مکرم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پورے دین کی عمارت اس عقیدے پر قائم ہے۔ جب میں عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک سے دیکھتا ہوں تو مجھے 100 آیات اس عقیدے کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرامین اس عقیدے پر روشنی ڈالتے مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا اجماع اس عقیدے پر ہوتا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میرے دوستو، عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کی ایک ابتدا ہو اس کی ایک انتہا بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سلسلہ نبوت ہے جس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور انتہا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ فرمان رسول ہے اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ میرے دوستو، دینی عالم 4 ہیں۔ ایک عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ، چوتھا عالم آخرت۔ یہ چاروں عالم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ سب سے اول عالم ارواح کو دیکھیے، وہ کیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا پرچار کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کے مطابق جب باری تعالیٰ نے ازل میں تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، اے نبیو میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، کتاب اور حکمت بھی دوں گا، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے پھر تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ جب میں نے اس عہد و پیمان کی تکمیل پر نظر ڈالی تو مجھے شب معراج میں تمام انبیاء کرام آپ کی اقتدار میں کھڑے نظر آئے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں آپ کی آمد کی بشارت دیتے دکھائی دیے۔ جب میں نے روایات پر نظر ڈالی تو مجھے نظر آیا کہ تمام انبیاء روز قیامت آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، قرب قیامت تشریف لانا اور آپ کی امت میں شریک ہونا اور آپ کی دین کی مدد و نصرت کرنا مجھے نظر آیا۔ میرے دوستوں، دوسرا عالم عالم دنیا ہے۔ اس دھرتی پر آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے روایات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی دانو شانوں کے درمیان محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا نظر آیا اور ان کی کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پڑی وہ خاتم النبیین کی تھی۔ میرے دوستوں، تیسرا عالم عالم برزخ ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد سے حشر تک کا عالم ہے۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا تو منکر نکیر سوال کریں گے، میت جواب دے گی تو تفسیر دور منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 160 کے مطابق 3 معروف و مشہور سوال ہوں گے۔ منکر نکیر سوال کریں گے من ربک، میت جواب دے گی ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ منکر نکیر سوال کریں گے ما دینک، میت جواب دے گی الاسلام دینی۔ منکر نکیر سوال کریں گے من نبیک، میت جواب دے گی محمد النبی وهو خاتم النبیین۔ منکر نکیر تصدیق سب کریں گے صدقتا۔ تو عالم برزخ بھی مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو پرچار کرتا نظر آتا ہے۔ چوتھا عالم عالم دنیا عالم آخرت ہے، یعنی حشر کا عالم ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔
انسانیت پر نفس و نفس کی کیفیت طاری ہوگی، پروردگار جلال میں ہوگا، تمام انسانیت پسینے سے شرابور ہوگی، خوف الہی سے دل پھٹ رہے ہوں گے، آخر میں لوگ اکٹھے ہو کر انبیاء کی خدمت میں شفاعت کی درخواست کروانے حاضر ہوں گے، تمام انبیاء مدد فرما دیں گے، آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں آج اس پوزیشن میں نہیں لیکن میں تمہاری رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں کہ تم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرو۔ تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق لوگ اپنی درخواست ان الفاظ میں پیش کریں گے، فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ یوم عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوم عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، کافر ہے جسے ختم نبوت کا انکار، روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔